ہربرٹ سائمن کے وقت میں ریشنالٹی کے پورے پیراڈائم کو بہت شدت سے چیلنج کیا جا رہا تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ریشنالٹی چونکہ ہیومن بینگز کے پرابلم سولو نہیں کر سکتی، اس لیے ریشنالٹی کے پروجیکٹ کو پورے طور پر ابینڈن کر دینا چاہیے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا سوشل تھیوری کو پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ 1960s اور 1970s میں پوسٹ ماڈرن تھیوری ڈیولپ ہو رہی تھی امریکہ میں اور یورپ میں، اور پوسٹ ماڈرن تھیوری میٹا نیریٹیوز کو اور ریشنالٹی کے پروجیکٹ کو اور انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہی تھی۔ اب انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز ہیں جن کی بنیاد پہ ریزن، ریشنالٹی اور ریشنل تھنکنگ لیجیٹیمائز کی جاتی ہے، اور انلائٹنمنٹ کے آئیڈیاز سے ہی پالیسی سائنسز ڈائریکٹلی ڈرائیو کی گئی ہیں ایز اے سبجیکٹ۔ تو اس صورت میں بہت ضروری تھا کہ جو لوگ ریشنالٹی میں بلیو کرتے تھے وہ پوسٹ ماڈرن تھیوری کو کسی نہ کسی طرح سے رسپونڈ کرتے۔ انسٹیڈ آف ابینڈننگ دی ریشنالٹی پروجیکٹ اور دی پروجیکٹ آف ریزن، ہربرٹ سائمن نے ایک آلٹرنیٹیو ٹرائی کیا، اینڈ ہی ٹرائی ٹو سیو ریشنالٹی۔ یہ اپنے وقت کی ایک طرح سے بڑی کوششوں میں سے تھی ریشنالٹی کے پروجیکٹ کو بچانے کی، اینڈ ہیز کنٹریبیوشن ول آلویز بی ریممبرڈ بائی دا پیپل ہو بلیو ان دی آئیڈیلز آف انلائٹنمنٹ اینڈ پروگریس۔ ان کا یہ جاننے کے باوجود کہ کمپریہنسو فل پرفیکٹ ریشنالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی جیسے اکانومسٹس یوزلی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں بلیو کرتے تھے کہ انویزیبل ہینڈ مارکیٹس کو چلا سکتا ہے، مارکیٹس کو اور سوسائٹیز کو چلا سکتا ہے جیسے اکانومسٹس کا خیال تھا۔ تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کوششیں کی، ایک کانسیپٹ سیٹسفائسنگ کا ڈیولپ کیا۔ اس کانسیپٹ کے ذریعے انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہیومن بینگز جس طرح آرڈینری لائف میں، ایوری ڈے لائف میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ آفیشیل پوزیشنز میں اور پروفیشنل بیسس پہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کہیں کھانا کھانا ہو تو آپ جنرلی انفارمیشن اکٹھی نہیں کرتے پورے شہر کے ریسٹورنٹس کے بارے میں، آپ کے لیے اتنی ہی انفارمیشن کافی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے قریب کسی ریسٹورنٹ کو ڈھونڈ سکیں اور وہاں جا کر کھانا کھا سکیں۔ اگر آپ نے اپنا مکان بیچنا ہو تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک مکان نہیں بیچیں گے جب تک سب سے بڑی آفر آپ کو نہ آ جائے، بلکہ آپ اس وقت مکان بیچ دیں گے جب آپ کو ایک مناسب آفر آ جائے۔ تو یہ سیٹسفائسنگ کا جو کرائیٹیریا ہے اس پہ ہیومن بینگز آرڈینری لائف میں ڈیسیژن کرتے ہیں، اور بالکل یہی سیٹسفائسنگ پرنسپل پالیسی میکرز کو، ڈیسیژن میکرز کو ہیلپ کر سکتا ہے ایک سیٹسفائسنگ پوائنٹ ڈھونڈنے میں جہاں پر وہ اپنے ڈیسیژن کر سکیں، ہیونگ نون دیٹ دے ہیو لمیٹڈ کیپیسٹی ٹو گیٹ انفارمیشن اینڈ ٹو پروسیس اٹ۔ تو دوسرا جو ان کا کانسیپٹ تھا وہ باؤنڈڈ ریشنالٹی کا تھا، اور باؤنڈڈ ریشنالٹی سے مراد یہ ہے کہ دو ہیومن بینگز ہیو دی کیپیسٹی ٹو بی ریشنل، دے ہیو دی کیپیسٹی اینڈ ڈیزائر ٹو ایکسرسائز ریزن، لیکن ریزن اور ریشنالٹی کو ایکسرسائز کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے کہ پوری انفارمیشن کا موجود ہونا اور اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی ایبلٹی ہونا، اور بہت سارا ٹائم اویلیبل ہونا اور فائنینشیل ریسورسز اویلیبل ہونا، یہ یوزلی اویلیبل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے ہیومن بینگز ایک لمیٹڈ وے میں ریشنالٹی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ان کا آخر تک اپنے کام کرنے کے دوران چونکہ وہ کرٹیسائز کرتے تھے کمپریہنسو ریشنالٹی کو یا سائنوپٹک فل ریشنالٹی کو، لیکن ان کا بلیف انٹیکٹ رہا ریشنالٹی میں۔ ہی کنٹینیو ٹو بلیو دیٹ ہیومن بینگز آر ریشنل، دے آر گول اورینٹیڈ، and but they have limited capacity to calculate the costs and benefits, inputs and outputs, and this is because world is very complex and there are many factors which influence decision making and the working of a society, and human beings also have limited memory. تو اس وجہ سے ہیومن بینگز کو
ان فیکٹس کو مانتے ہوئے باؤنڈڈ ریشنلٹی ایکسرسائز کرنی چاہیے ڈیسیژن میکنگ میں. اچھا، جو ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھی ریشنلٹی کو بچانے کے لیے، دیٹ واز ہز سجیشن ٹو اڈاپٹ ہیورسٹک ماڈل انسٹیڈ آف اے کمپریہنسو ریشنلٹی ماڈل ٹو سالو کمپلیکس پالیسی پرابلمس. اور جان ڈوئی اور لیون اس سے پہلے بھی اسی طرح کے آئیڈیاز پہ کام کر رہے تھے. تو لیکن ان سے بارو کرتے ہوئے سائمن نے تھیوری کو پریکٹیکل کنسرنز کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح لوگ گورنمنٹ ایجنسیز میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کی ڈیسیژن میکنگ امپروو ہونی چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ہیورسٹک ماڈل یا ہیورسٹک تھنکنگ کو اڈاپٹ کیا جائے. اب ہیورسٹک سے کیا مراد ہے؟ ہیورسٹک سے مراد ہے ڈسکوری. دیز آر دی اسٹریٹجیز سجیسٹڈ بائی ایکسپیرئنس ود پریکٹیکل افیئرس. اس طرح کے آئیڈیاز پہ پہلے جان ڈوئی نے بھی بات کی تھی. جان ڈوئی نے ایمفیسس کیا تھا ایکسپیرینشیل فرسٹ ہینڈ لرننگ کو. And Herbert Simon also, following Dewey, he also downplayed theory. ان کا یہ خیال تھا کہ تھیوری کی بجائے ایکسپیرینشیل لرننگ یا پریکٹیکل افیئرز میں انوالومنٹ سے ڈسکور کیے جائیں پرنسپلز پرابلم سالونگ کے. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسٹیڈ آف لاجیکلی ڈرائیوڈ رولز، ہیورسٹک کین یوز انفارمل رولز. Informal rules which people develop on the basis of their everyday experiences. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہیورسٹک کا ماڈل اڈاپٹ کر لیں ڈیسیژن میکرز تو دس ول بی یوزفل ان ڈسکورنگ نالج اینڈ ٹو فائنڈ سلوشنز ٹو دی پرابلمس. 1950 سے لے کے 1970 تک ہربرٹ سائمن نے ہیورسٹک کو استعمال کیا اپنے کام میں، اپنے ریسرچ ورک میں. اینڈ تھرو دیٹ ہی ہیز بین اٹیکنگ دی فاؤنڈیشنز آف نیو کلاسیکل اکنامکس. اور ہیورسٹک 1970s کے اینڈ تک ایک طرح کا آلٹرنیٹیو کنسٹرکٹ ہو چکا تھا ہربرٹ سائمن کے کام کے ذریعے نیو کلاسیکل اکنامکس کو. سو ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیویجولز یوز رولز آف تھمب اور ہیورسٹکس ٹو میک ڈیسیژنز. فار ایگزامپل اگر کوئی اپنا گھر بیچنا چاہے تو اس کو رول آف تھمب کے ذریعے، یعنی ایوری ڈے ایکسپیرئنس کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر کی مناسب قیمت کیا ہے اور وہ کیسے اور کن گاہک کو بیچا جا سکتا ہے. اگر یہی کام لاجیکلی اور ریشنلٹی کے ماڈل میں کیا جائے تو اس کے لیے ایک پورا انالیسز رن کرنا پڑے گا، کسی پروفیشنل کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی، ڈیٹا چاہیے ہوگا جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور مے بی اس کی کاسٹ اس کے بینیفٹ سے زیادہ ہو جائے. تو رول آف تھمب کے ذریعے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. سو اسی طرح اگر ہیورسٹک کا ماڈل لوگ ڈیسیژن میکنگ میں اڈاپٹ کر لیں تو یہ بہت ساری کاسٹ جو ڈیسیژن میکنگ کی ہے، ریشنل ڈیسیژن میکنگ کی جو ڈیٹا کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، وہ کم کی جاتی ہے، کم کی جا سکتی ہے اور آپٹیمائز کرنے کی بجائے سیٹسفائسنگ پرنسپل کو کیا جا سکتا ہے ایڈوانس. اچھا، ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہیورسٹک یا رول آف تھمس کی مدد سے پیپل کین گیٹ سیٹسفیکٹری آؤٹ کمس. اسی طرح پالیسی میکنگ کین آلسو گیٹ سیٹسفیکٹری انپٹس اینڈ دس از مینٹینیبل اینڈ دس ول کنٹینیوسلی ہیلپ people learn through experimentation, experiential learning and trial and error. And as people continue experimenting with heuristics, continue using rules of thumbs for solving problems, they will continue improving their decisions and ultimately they will continue contributing to the welfare of their societies.